لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ٹینشن نہیں لینا ہمیں آئندہ واشهد ان سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد راحة الجنة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں عرض کروں گا. اور یہ ساری دنیا میں جو رونا رویا جاتا ہے کہ ہمیں اسلامی ممالک میں ہمیں حقوق نہیں ملتے، ہم اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے، اور یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا ہوتا تو خدا کی قسم عمر فاروق کے زمانے میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہتا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غیر مسلم غلام سے فرمایا تھا کہ اگر دین میں زبردستی ہوتی تو میں زبردستی تجھے محمد کا غلام بنا دیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بویلا مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں. ہم دوسرے ممالک کو تو نہیں جانتے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جتنے حقوق ان لوگوں کو ہمارے ملک میں دیے جاتے ہیں اتنے حقوق تو ہمیں نہیں ملتے. اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا حقوق چاہیے کہ ہمیں ٹرین میں سفر کرنا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اپنا شناختی کارڈ بنانا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اپنے
جمع کرانا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی پیسے بینک سے نکلوانے ہوں تو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ تمہیں اور کتنے حقوق چاہیے کہ تمہیں گھر پہنچانے کے لیے خصوصی طیارے مہیا کیے جاتے ہیں۔ تمہیں نام بدنام اسلام کا کرتے ہو، کسی ایک مسلمان کی غلطی کو لے کر تم سارا کا سارا ملک تباہ و برباد کر دیتے ہو، اور پھر نام مسلمانوں کا لیتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اسلام امن کا گہوارہ ہے، اسلام امن کا علمبردار ہے۔ جتنے مذہب اسلام میں تمہیں حقوق دیے ہیں، اسی اتنے حقوق تو کسی مذہب میں نہیں۔ ہمارے شہر بازار میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کتنے سکھ کام کرتے ہیں، اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلیوں کے اندر بھی ہندو موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، اور ہم ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، وہ اقلیت میں ہیں، ان کا حق ہے۔ امن کا جو علمبردار اسلام ہے، اس امن کے علمبردار کے جو بانی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ امام الانبیاء کی عمر مبارک کا ابھی 35 سال ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا اجلاس بلا لیا۔ مجھے پتا چلا ہے مسافر محفوظ نہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، میرا دل دکھتا ہے کوئی ایسی انجمن بن جائے، ایسی تنظیم بن جائے کہ جو مسافروں کو امن کی تعلیم دے اور مسافروں کا تحفظ کرے۔ سب کا مال، سب کی جان، عزت محفوظ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور قریشیوں آ جاؤ، اور بنو ہاشم آ جاؤ، اور بنو عبد المطلب آؤ، اور بنو اسد آ جاؤ، بنو زہرا زہرا آ جاؤ، اور بنو تمیم آ جاؤ، سارے قبیلے جمع کر دیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اور بنو اسد، بنو زہرا، بنو تمیم، اور ہم سارے مل کر یہ وعدہ کریں ایک دوسرے کی عزت آبروں کی حفاظت کریں گے۔ سارے عالم میں امن کی تعلیم دیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، محتاجوں کا خیال رکھا کریں گے۔ سب سے پہلے عالم میں جو امن کمیٹی بنائی گئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے بانی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا
نبی ماننا بھی ضروری. مختصر میں یہ کہ آزمائشیں آ گئی، تکلیفیں آ گئی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. نبی کو مارا، پیغمبروں کو مارا، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کوئی شاید ہی ایسا بچہ ہو کہ جس میں تشدد نہ ہوا ہو. آپ تو فرمائیں انشاءاللہ میں 2-4 بڑی اہم باتیں عرض کروں گا. کئی ناکمیتوں کو کیا اور حقوق چاہیے. جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے بدر کا، چاہے احد کا، چاہے غزوہ خندق کا، غزوہ موتا کا، کسی بھی جنگ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، ایک اعلان ہو رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہر جنگ کے موقع پر ایک اعلان ہے. اعلان ہو رہا ہے صحابہ کرام خیال رکھنا، کافروں سے جہاد کے لیے جا رہے ہو، ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہو، ان کے بوڑھوں کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے بیماروں کا خیال رکھنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گھر کا نقصان نہ کرنا، ان کی بلڈنگوں کا نقصان نہ کرنا، ان کی عمارتوں کا خیال رکھنا. کئی جنگوں میں ایسا ہوا کہ وہ کافر گرفتار ہو گئے، وہ کافر قیدی بنا لیے گئے. اب جو میدان جنگ سے پکڑ کر لائے ہیں اور ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اب وہ قید میں آ گئے، قیدی بن گئے. اب قیدیوں کے بارے میں وہ قیدی جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضور کا فرمان سنو کہ قیدیوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. دار قطنی کا مطالعہ کرو. ایک جنگی قیدی ہے، بدر میں پکڑا گیا، اس کا نام ابو عزیر ہے. اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب پکڑا گیا تو میں بڑا ڈرا کہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے ان پہ، مسلمانوں پہ بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، آج معلوم نہیں میرا حال کیا ہوگا. امام الانبیاء کو پتا چلا کہ چند کافر پکڑے گئے ہیں، قید میں آ گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور صحابہ کرام جن کے پاس قیدی ہے ان قیدیوں کا خیال رکھنا. اب خیال یہ نہیں فرمایا کہ چلو کھانا تم کھا لینا، جو بچ جائے اسے دے دینا. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دے. اعلان ہو رہا ہے صحابہ کرام تم بے شک بھوکے رہ جانا لیکن قیدیوں کو بھوکا نہ رکھنا. ابو زیر کہتا ہے میں قیدی بن گیا. صحابہ کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جب میرے پاس آتے ہیں 2 وقت کا کھانا لے کر آتے ہیں، صبح بھی کھانا ملتا ہے، شام کو بھی کھانا ملتا ہے، اور میں کہہ دیکھ رہا ہوں شاید مجھ سے یہ کھانا اچھا کھاتے ہوں گے
لیکن میری آنکھوں نے دیکھا، میں بڑا حیران رہ گیا، مجھے اچھا کھانا دیا جا رہا ہے اور خود درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اور تمہیں کیا ہوا؟ میدان جنگ سے پکڑ کر لایا، ہم تمہارے مقابلے میں آئے، تمہارے صحابہ کرام کو ہم نے قتل کیا، تمہارے نبی پر پتھر برسائے، تمہارے نبی کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا، آج تم خود درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے ہو اور ہم قیدی ہیں، ہمیں اچھا کھانا دے رہے ہو۔ صحابہ کرام فرمانے لگے یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اسی وقت ابو ذر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ مکہ فتح ہوا، اب جن لوگوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے آج وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال بنے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ امام الانبیاء جب خانہ کعبے کے پاس گئے، عثمان بن ابی طلحہ کے پاس خانہ کعبے کی چابیاں تھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یار کعبے کی چابیاں دے دے، کہنے لگا نہیں دیتا، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو اپنے ہاتھ سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دے گا۔ اس نے مذاق میں بات کی، کہنے لگا جس دن چابیاں میں تمہیں دوں گا نا اس وقت تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہارے سارے مسلمان جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا وہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے ذلیل نہیں ہوں گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ مکہ فتح ہو گیا، امام الانبیاء نے فرمایا ذرا عثمان کو تو بلاؤ۔ اب پہلے یہ ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھا ہے کہ آج مکہ فتح ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا کیا حال بنے گا۔ صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے، عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان تجھے میری بات یاد ہے؟ جاننے کے باوجود بھی کہنے لگا نہیں مجھے تو یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ وقت وہ آئے گا کہ چابیاں تو مجھے خود دے گا۔ ہاں جی مجھے بات تو یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا عثمان بتا اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ ان کے جب پروگرام کا پوچھ رہے ہو مکہ فتح ہو گیا، اب بھلا میں انکار کر سکتا ہوں؟ امام الانبیاء کو چابیاں پکڑائیں، ابھی کافر ہے مسلمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او عثمان میں چابیاں واپس تجھے کرتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا عثمان قیامت تک یہ کعبے کی چابیاں تیرے پاس رہیں گی، یہ کعبے کی چابیاں تیرے پاس ہے، تیرے خاندان والوں کے پاس ہے، تیری برادری کے پاس ہے، قیامت تک رہے گی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو چابی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور اخلاق ہو سکتا ہے؟
بات بھی کم سن لو کہ انسانوں کی بات تو الگ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ کرام بھی ہیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سڑک ہے، ایک ہی روڈ ہے جس پر گزر کر جانا ہے۔ امام الانبیاء جب اسی روڈ پہ گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں۔ امام الانبیاء نے اسی جگہ پر چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا یہاں سے 10,000 کے قریب صحابہ کرام کا گزر ہوگا، رات بھی آ سکتی ہے، اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں پر کھڑے رہنا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم یہاں پر کھڑے رہنا، صحابہ کرام یہاں سے گزرے گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے کتیا کا کوئی بچہ نہ آ جائے۔ وہ چند صحابہ کرام اسی جگہ پر کھڑے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے کسی کتیا کا بچہ نہ آ جائے۔ اور اگلی کی روایت سننا، سننے نسائی کی روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ کچھ پلے پڑے گا، ورنہ کہ ایسا نہ ہو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اعتراض کرنے والے اعتراض تب کرتے ہیں جب ان کو بات سمجھ نہ آئے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ دارالدیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے ایک گائے پال رکھی تھی، اس گائے کے لیے چارہ خود لینے جاتے تھے۔ 12 بجے تک حدیث پڑھا رہے ہیں، 12 بجے کے بعد چارہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں اور گائے کے بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، چارہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ یار اگر آپ کی توجہ ہو تو بات ایک اور یاد آ گئی، ہمارے اللہ والوں نے دین کی اتنی خدمت کی، خدا کی قسم ایسی خدمت کی کہ انسان میں عقل دنگ رہ گئی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ، وہ بھی دارالدیوبند کے صدر مدرس تھے، صبح حدیث پڑھاتے اور بے لوث 1 روپیہ بھی حدیث پڑھانے کا تنخواہ میں نہیں لیتے، ظہر تک پڑھاتے، ظہر کے بعد چارہ کاٹ کر لاتے اور بازار میں لا کر اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ چارہ کاٹ کر جانوروں کے لیے بازار میں لا کر اس علاقے میں لا کر اسے بیچ رہے ہیں، اور جو پیسے ملتے تھوڑے تھوڑے پیسے رکھتے جاتے، 1 مہینے کے بعد علماء کرام کی وہ دعوت کر دیتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ دعوت ہم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ کے گھر سے کھاتے، اس کی اتنی برکت ہوتی کہ سارا مہینہ ہماری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ وہ گائے لے کر آئے، کو مدرسے کا کام پڑ گیا، حضرت صاحب نے وہ گائے جو ہے وہ مدرسے کے صحن میں اس کو باندھ دیا تاکہ مدرسے کے کام سے جب فارغ ہو جاؤں پھر گائے کھول کر گھر لے جاؤں گا۔ اب گائے جو ہے وہ مدرسے کے صحن میں بندھی ہوئی ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا ہو مولویوں نے مدرسے کو بڑا بنا رکھا ہے، اعتراض ہی کرنا نا، بات سمجھ نہیں آئی کہ کیوں باندھا ہے، یہ گائے کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے مولویوں نے مدرسے کو بڑا بنا دیا۔ اور
حضرت صاحب سامنے موجود ہیں، بیٹھے ہیں اور سن رہے، جواب نہیں دے رہے. اب وہ بولتا جا رہا ہے، باتیں کرتا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا حضرت جی کچھ تو جواب دو. فرمانے لگے یار میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اب نہ میں گائے باندھتا نہ بیچارہ یہ بولتا، میری وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے. فرمانے لگے غلطی میری، بس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ وہ گائے میں اسے دے دیتا ہوں. ماشاءاللہ وہ بھی بڑا بزرگ آدمی تھا، انکار ایک دفعہ بھی نہیں کیا، حضرت صاحب کی گائے ہی لے گیا. اور سارے علماء کرام دیکھ رہے ہیں، بڑے حیران ہو گئے کہ اچھا بھائی اعتراض کیا. حضرت صاحب نے شاید ویسے اخلاق میں بات کر دی تو حضرت صاحب نے گائے کھولی اور گھر کو چل پڑا. جب انسان کی توجہ نہ ہو پھر یہی حال ہوتا ہے. توجہ کرو، کوشش کیا کرو کہ وقت میں تشریف لایا کرو تاکہ پورا موضوع آپ کو سمجھ آئے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اقلیتوں کے حقوق اسلام نے ان کافروں کو کتنے دیے. سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام، آؤ میں تمہیں بتا دوں ان کافروں کے حقوق کیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من قاتل رجلا فهو أهل ذمة ولم يجد ريحة الجنة. جس نے غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اس وجہ سے مار دیا، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ مسلمان نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. آؤ میں تمہیں بتا دوں، امام الانبیاء نے فرمایا جنت کی بات وہاں لگ رہی ایسے مسلمان پہ جو غیر مسلم کو بغیر وجہ کے قتل کر دے، ایسے مسلمان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت. مسند احمد میں حدیث موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام، آؤ میں تمہیں بتا دوں مومن کون ہے. آؤ میں تمہیں بتا دوں ایمان والا کون ہے. ایک میں کہوں یہ مومن، ایک تو کہے یہ مومن. آ میں تمہیں بتاؤں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام، وہ صدیق آ جاؤ، عمر آ جاؤ، عثمان آ جاؤ، علی آ جاؤ، طلحہ زبیر آ جاؤ، میں تمہیں بتا دوں مومن کون ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے مال کا محافظ ہو، کافروں کی بلڈنگوں کی حفاظت کرے، ان کے بچوں کا خیال رکھے، ان کی عورتوں کا خیال رکھے، ان کے بوڑھوں کا خیال رکھے، کافروں کا جو خیال رکھتا ہو، حضور فرما رہے ہیں یہ مومن.
کے مال کا خیال رکھنے والا ہو، ان کی دولت کا، پیسوں کا محافظ ہو، وہ مومن۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آؤ میں تمہیں بتا دوں مسلمان کون ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بغیر وجہ کے کسی کو قتل کر دے، قصاص میں نہیں، فساد فی الارض بھی نہیں کر رہا، وہ غیر مسلمان کے ملک میں رہ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے جیسے تم مسلمان کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایسے کافروں کے بھی تم پہ حقوق ہیں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے کافر کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ کہ یاد میں گئے تھے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ کوئی تمہارا بندہ اس نے مار دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں مارا؟ بات توجہ سے سننا، کیوں مارا؟ یا رسول اللہ وہ کافر تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، غیر مسلم کو مارنے والے، بغیر وجہ کے کافر کو مارنے والے، اعلان ہو گیا میرے صحابی کو قتل کر دیا جائے۔ کافر کے بدلے میں، کافر کے بدلے میں قصاص میں صحابی کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے اعلان ہو رہا فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ۔ کسی کافر کی وجہ سے، ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کافروں پر ظلم و زیادتیاں نہ کرنا۔ اگر ایک طرف تمہارا باپ ہے، ایک طرف یہودی ہے، لیکن جانتے ہو ایک طرف میرا باپ ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اور ایک طرف یہودی ہے، یہ نہ سمجھنا یہ یہودی کافر ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دینا۔ اگر وہ حق پہ ہے اس کی سائڈ لینا۔ ارجعوا اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حقوق چاہیے کہ غیر مسلم کو صحابی نے صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا تو امام الانبیاء نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ بغیر وجہ کے جو غیر مسلم کو قتل کر دے حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر جنگ کے موقع پر اعلان ہوتا تھا کبھی کافروں کے عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا خیال رکھنا۔ اب بڑی ایک اہم بات میرے ذہن میں آ گئی کہ
کہ اگر کافروں کے اتنے حقوق ہیں تو پھر تم مولوی لوگ مرزائیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ یاد رکھنا، ہم مرزائیوں کے پیچھے اس لیے پڑتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اقلیتوں میں شمار ہی نہیں کرتے. وہ مانتے نہیں کہ ہم غیر مسلم، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان شور کروا کر مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. آج وہ غیر مسلم مرزائی قادیانی مان جائیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، اقلیتوں میں ہے، تو جیسے ہمارے سکھ یہاں پر اشرے میں کام کرتے ہیں، ہندو کام کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھیڑتے. وہ مانتے ہم سکھ ہیں، مانتے ہم ہندو ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم بھی مان جاؤ کہ ہم غیر مسلم ہیں. بلکہ ان کا تو مرزا لکھتا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب نے 45 منٹ تو کافروں پہ لگا دیے کہ ان کے بڑے حقوق تو ہمارے مسلمانوں کے کوئی نہیں. اور مسلمانوں پریشان نہ ہوا کرو، ہمارے تو آقا ہے. یار درود شریف پڑھ لو. ہمارے ساتھ تو ہماری سرکار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کس بات کی ٹینشن، ہمیں کس بات کی پریشانی؟ یہاں تک ہمارا اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے. بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان ہوا کرتا تھا، مرنے والے نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. اگر مرنے والے نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے. فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کا جنازہ نہیں پڑھاتا. سارے گناہ معاف ہیں. خدا کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سب کو خدا معاف کر دے. لیکن امام الانبیاء نے فرمایا قرض معاف نہیں ہے. شہید کا اتنا رتبہ، شہادت کا اتنا رتبہ. ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کو شہادت سے پہلے ہی خدا جنت میں گھر اس کا دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی جانیں نکالی جاتی جب تک دنیا ہی میں جنت اسے نہ دکھا دی جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا اتنا رتبہ، لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہے. صحابہ کرام آئے، جنازہ تھا. امام الانبیاء نے اعلان فرما دیا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. بتا دیا گیا فلاں کا قرض دینا ہے.
مخلوق کا جنازہ نہیں پڑھاتا. بیٹا رونے لگ گیا، بھائی رونے لگ گیا، چچا رونے لگ گیا. ہمارا بھائی، ہمارا باپ بڑا گناہگار تھا، کوئی ایسا کام اس نے گناہ والا نہیں چھوڑا، کوئی جرم نہیں چھوڑا. ہم خوش تھے، آج حضور جنازہ پڑھائیں گے، شاید اس کی بخشش ہو جائے. بیٹا کہنے لگا، او میرے ابا جان تو کتنا بدقسمت ہے، آپ کا جنازہ حضور نے پڑھانے سے انکار کر دیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، سارا خاندان رو رہا ہے، ساری برادری رو رہی ہے، نبوت کی آنکھوں میں بھی آنسو. آج حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. وحی آ گئی، فرمایا مجمع والو، تم نے کبھی اس مرنے والے کو کبھی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی ایک ایسی نیکی جو کسی نے اس کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ اور سارا مجمع خاموش ہے. ایک صحابی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس کے ایک نیک عمل کا گواہ ہوں. نبی فوراً فرمانے لگے، کون سے عمل کا؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں جگہ پر جہاد کے لیے اپنے قافلہ روانہ کیا تھا اور ہم گئے تھے، راستے میں آرام کے لیے ہم ایک جگہ پر پڑا ہوا، رات کا وقت تھا، یہ مرنے والا پاس سے گزرا، کہنے لگا لگتے ہو تم محمد کے غلام ہو. اور لوگوں، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا تھا، دوبارہ حاضری نہ ہو سکی. کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم سو جاؤ، میں تمہاری چوکی داری کرتا ہوں. امام الانبیاء نے فوراً فرمایا، اور صحابہ کرام بتلاؤ پھر کیا ہوا؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ساری رات تک سوئے رہے، یہ جاگتا رہا اور ہماری چوکی داری کرتا رہا، ہماری حفاظت کرتا رہا. حضور فرمان لگے، او صحابہ صفے بنا لو، میں محمد جنازہ پڑھاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے لگے تو قرض کا کیا بنا؟ جب یہ بندہ مقروض ہے تو حضور تو جنازہ پڑھانے لگے اور آپ نے جنازہ پڑھایا بھی. علماء کرام نے لکھا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کرام صفے بنا لو، میں جنازہ پڑھاتا ہوں. اور ساتھ اعلان کر دیا، اس مقروض کے جتنا قرض ذمہ ہے وہ سارا کا سارا قرض مجھ محمد کے ذمہ، میں اس کا سارا قرض ادا کروں گا. ایک صحابی نے جنازے کے بعد کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہو، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں اس کا قرض دیتا ہوں، کوئی اگر کہہ دیتا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کوئی محلے دار ہے، کوئی رشتہ دار ہے،
آپ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی آدمی ذمہ داری لے لے، میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، غریب آدمی ہے بیچارہ قرض لے بیٹھا، بچے بھی طاقت نہیں رکھتے تو باپ کا قرض ادا کرے، کاروبار بھی اس کا کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، محلے دار بھی ایسے نہیں کہ جس نے کوئی اعلان کر رکھا ہو کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، اب اس کی کوئی صورت، کوئی حل نکلنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اس کی طرف سے ادا کرنے کا وعدہ کوئی نہیں کر رہا اور آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہو، کوئی درمیانی وجہ کو نکل آئے، کوئی درمیانی کو صورت نکل آئے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، اس کا حل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس کے بعد جب ہی جنازہ ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ بھئی مخروض تو نہیں؟ کو بتاتا مخروض ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے قرض لینا ہے اگر یہاں پہ موجود ہے میں اسے گزارش کرتا ہوں تو معاف کر دے، اور اگر یہ صورت نہیں پھر امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے کوئی اس مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جو اس کی طرف سے قرض ادا کر دے۔ اب اگر یہ بھی کوئی صورت نہ ہوتی، اگلا اعلان سننا کہ حضور میرے تیرے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے اگر مخلوق کا کوئی قرض معاف نہیں کرتا یا ادا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا، اعلان ہو جاتا تھا مخلوق کے ذمے جتنا بھی قرض میں محمد ادا کروں گا وہ سارا قرض میرے ذمے۔ پھر قرض کی ادائیگی کا اعلان نہیں ہو رہا، ساری زندگی اس کی بیوے کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2700 آدمی امام الانبیاء کی حیات مبارکہ میں ایسے مخلوق ہیں جن کی قرض کی ادائیگی کا ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود لی، پھر قرض سب کے ادا کیے، صحابہ کرام ہدیہ دیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقروضوں کا قرض ادا کرتے رہے۔ یہ ہے اسلام نے، حضور نے ہمیں حقوق دیے، اقلیتوں کے حقوق ملے، کافروں کو حقوق ملے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہو کہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے ہمارے محبوب کو کسی پیغمبر کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ چند حقوق میں نے بتلا دیے جو کافروں کو بھی اللہ نے دیے، مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی املاک کا، عزت آبرو کا، چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو، ان کی بھی عزت کا خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔